نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے نہایت آسان بنا دیا ہے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ آج کے ہمارے سبق میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 74 ہے، آئیے اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ ان سے پچھلی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بنی اسرائیل پر ہونے والے انعامات کا ذکر کیا، ان پر بادلوں کا سایہ کیا گیا، کھانے کے لیے من اور سلوہ دیا گیا، پینے کے لیے 12 چشمے فراہم کیے گئے، اور آخرت پر یقین دلانے کے لیے گائے کو ذبح کروایا گیا، اور اس کے گوشت کو مردے کے اوپر مار کر ایک موت کے بعد زندہ ہونے والا ایک انسان انہیں ان کی آنکھوں کے سامنے دکھایا گیا تاکہ انہیں آخرت پر یقین ہو جائے۔ ان تمام واقعات معجزات کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس لیے کیا کہ ان لوگوں کے دلوں میں تقوی پیدا ہو جائے، پرہیزگار بن جائیں، حقیقی اور سچے مسلمان بن جائیں۔ لیکن کتنے زیادہ انعامات، معجزات، کرامات دیکھنے کے باوجود بھی ان لوگوں کے دل سخت ہو گئے، اور سخت صرف سخت نہیں، کل حجارہ پتھروں جیسے ہو گئے۔ پتھر بہت سخت ہوتے ہیں، او اشد قسوہ، یا پھر پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، کیونکہ پتھر جو ہیں ان کے اندر بھی اللہ کا خوف پایا جاتا ہے، پتھر کے اندر بھی اللہ کا خوف پایا جاتا ہے، اور پتھر ایسے ایسے بھی ہیں کہ وہ کھڑتے ہیں اور ان سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، چشمے جاری ہو جاتے ہیں، اور یہ سب اللہ کے خوف کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس کائنات میں کوئی اللہ کے خوف سے غافل ہے تو وہ انسان ہی ہے، ایک انسان ہی ہے جو اللہ کے خوف سے غافل ہے، جس کا دل بہت سخت ہے، اور اتنا سخت ہے کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت ہمیں وارننگ دے رہے ہیں کہ بنی اسرائیل نے جو کیا وہ آپ کے سامنے ہے، آپ سے انہی چیزوں کو رپیٹ کرنے کی امید نہیں ہے۔ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کو دل سے مانیے، اس کا احترام دل سے کیجئے، اس کا حکم دل سے مانیے،
تاکہ اللہ تعالی ہم سب پر راضی ہو جائے۔ آئیے اب ترجمہ قرآن کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصباح القرآن میں فہم قرآن کے دو مختلف اسلوب ہیں۔ پہلا اسلوب ترجمہ قرآن بذریعہ علامات۔ ثم پھر کسرت سخت ہو گئے، ثم کسرت پھر سخت ہو گئے، قلوبکم تمہارے دل، ہم کم تم کا سبق آپ نے پڑھا ہوا ہے، اس میں سے کم ہے اور اسم کے ساتھ آیا ہے۔ ترجمہ کیا ہونا چاہیے؟ تمہارا، تمہاری، تمہارے، یا اپنا، اپنی، اپنے۔ اور قلوب کس کی جمع ہے؟ قلبوں کی۔ قلب کا معنی دل، قلبی تعلق وغیرہ اردو میں بولا جاتا ہے۔ ثم کسرت پھر سخت ہو گئے، قلوبکم تمہارے دل، من بعد ذالک اس کے بعد، کس کے بعد؟ یہ کرامات، معجزات، واقعات دیکھنے کے بعد، سب کچھ آنکھوں سے دیکھنے کے بعد پھر بھی تمہارے دل سخت ہو گئے۔ من بعد ذالک، ذالک کا اشارہ معجزات، کرامات، واقعات، حقیقتیں جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں ان تمام کی طرف اشارہ ہے۔ ثم کسرت پھر سخت ہو گئے، قلوبکم تمہارے دل، من بعد ذالک اس کے بعد۔ لفظ من کا ترجمہ یہاں نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ پچھلی بات کی وضاحت کے لیے آیا ہے، اس لیے اس کا اپنا ترجمہ نہیں کیا جائے گا۔ فہیا پس وہ، ہیا کا اشارہ قلب کی طرف ہے اور لفظ قلب عربی زبان میں مؤنث ہے۔ فہیا پس وہ دل، کل حجارہ پتھر کی طرح ہے۔ کاذر کا تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کاذر کا اور کاذر کی والے سبق میں نوٹ کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ قاف اسم کے شروع میں تشبیہ بیان کرنے کے لیے، کسی چیز کی مثال بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا ترجمہ مثل، مانند، کی طرح، جیسے وغیرہ کیا جاتا ہے۔ الحجارہ یہ لفظ حجر سے نکلا ہے۔ حجر و شجر اور حجر اسود اردو میں ہم بولتے ہیں۔ حجر کا معنی پتھر ہی ہوتا ہے، حجارہ اس کی جمع ہے۔ فہیا پس وہ تمہارے دل، کل حجارہ پتھر کی طرح ہیں، او یا اشد اس سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ اس سے بھی کسی لفظ کا ترجمہ نہیں، بریکٹ میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مفہوم سمجھانے کے لیے اضافہ ہے، یہ کسی لفظ کا ترجمہ نہیں ہے۔ اشدو کے شروع میں جو حمزہ ہے اس کا معنی بہت ہے، بہت یا زیادہ، اور اشدو نکلا ہے شدید سے، شدید، شدت۔ اشدو حمزہ صفت کے معنی میں زیادتی والا، اللہ اکبر والا، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اشدو بہت زیادہ، قسوہ سخت، قسوہ سخت۔ فہیا کا حجارہ پس وہ تمہارے دل پتھر کی طرح ہیں، اور وہ اشد قسوہ یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ وجہ کیا ہے؟ وَإِنَّ اور بے شک مِنَ الْحِجَارَةِ پتھروں میں سے بعض پتھر ایسے ہیں، لما البتہ جو یتفجر وہ پھوٹ پڑتی ہیں، منہ اس سے الانہار نہر۔ انسان سے تو پتھر ہی اچھے جو اللہ کے خوف سے رو پڑتے ہیں۔ لبا البتہ جو یتفجر پھوٹ پڑتی ہیں، منہ اس سے الانہار نہریں۔ وَإِنَّ اور بے شک منہا ان میں سے بعض ایسے ہیں، منہا ان میں سے بعض ایسے ہیں، لبا البتہ جو یشقق وہ پھٹ جاتے ہیں، شق قمر چاند دو ٹکڑے ہوا تھا نبی علیہ السلام کے اشارے سے، اللہ کے حکم سے، یہ معجزہ ہے۔
شق قبر، اسی طرح شق صدر کا لفظ بھی بولا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب مبارک دل یہ سینے سے نکالا گیا 2 مرتبہ، اللہ تعالیٰ نے یہ کیا، سینہ کھولا گیا، دل نکالا گیا، اس میں نور ایمان بھرا گیا اور پھر اس کو وہیں رکھ کر سلائی کر دیا گیا، اور چند ہی سیکنڈ میں وہ ایسے تھا جیسے یہاں کچھ بھی نہیں ہوا، صرف نبی علیہ السلام پر گھبراہٹ تھی۔ ایک دفعہ بچپن میں جب آپ حلیمہ سعدیہ کے پاس دودھ پینے کے لیے گئے ہوئے تھے رضاعت کے ایام میں، اور دوسری مرتبہ معراج پر جانے سے پہلے، تو 2 مرتبہ شق صدر ہوا، صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چیر کر دل میں نور اور ایمان بھرا گیا۔ یشقق وہ پھٹ جاتے ہیں، فیخرج پس وہ نکل آتا ہے، منہ اس سے، الماء پانی، ماء اللبن سیرپ ہے گوشت کا پانی، طاقت کے لیے ہوتا ہے۔ اسی طرح ماء الحیات، ماء الحیات زندگی کا پانی، آب حیات بھی کہتے ہیں۔ دوبارہ دیکھ لیں اسے، لما یتفجر اور البتہ جو پھوٹ پڑتی ہیں، منہ اس سے، الانہار نہریں، الانہار نہریں، وَإِنَّ مِنْهَا اور بے شک ان میں سے بعض ایسے ہیں، لما البتہ جو، یشقق وہ پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ پس نکل آتا ہے، منہ اس سے، الانہار نہر، پانی۔ اِنَّ اور بے شک، منہا ان پتھروں میں سے بعض پتھر ایسے ہیں، لما البتہ جو، یہبطو وہ گر پڑتے ہیں، حبوط آدم، آدم علیہ السلام کا اترنا گرنا، یہبطو نیا لفظ ایسے یاد رکھیے گا، یہبطو وہ گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ اللہ کے ڈر۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب زمین میں زلزلہ آتا ہے، پہاڑوں میں زمین میں زلزلہ آئے تو پتھر اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، یہبطو گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ اللہ کے ڈر سے۔ جی، وَإِنَّ مِنْهَا اور بے شک ان پتھروں میں سے بعض پتھر ایسے ہیں، لما البتہ جو، یہبطو گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ اللہ کے ڈر سے، وما اور نہیں، واللہ اور نہیں، اللہ تعالی بغافل ہرگز غافل، اور نہیں اللہ تعالی بغافل ہرگز غافل، عما اس سے جو، تعملون تم سب عمل کرتے ہو، واللہ اور نہیں اللہ تعالی بغافل ہرگز غافل، عما اس سے جو، تعملون تم سب عمل کرتے ہو۔ تعملون کس سے نکلا؟ عمل سے، عمل، عامل، قانون، تعلیم، معمولات وغیرہ اردو میں ہم بولتے ہیں۔ جی دوبارہ ایک دفعہ دیکھ لیجیے اسے، وَإِنَّ مِنْهَا اور بے شک ان پتھروں میں سے بعض پتھر ایسے ہیں، لما البتہ جو، یہبطو وہ گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ اللہ کے خوف سے اللہ کے ڈر سے، وَمَاللَّهُ اور نہیں اللہ تعالی بغافل ہرگز غافل، عما اس سے جو، تعملون تم سب عمل کرتے ہو۔ دوسرا اسلوب تفہیم قرآن نظریہ اردو زبان، 65% الفاظ اردو میں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ استعمال ہوتے ہیں، اور
20% बार बार आने वाले अल्फाज हैं जो नीले रंग में आप देखेंगे, 15% आपने याद करने हैं, सुर्ख रंग में आपको नजर आएंगे। सुम्मा, फिर कसद सख्त हो गए, कसद सख्त हो गए। नया लफ्ज है कुलूबुकुम, तुम्हारे दिल। कुलूब किससे निकला? कल्ब से। कल्बी ताल्लुक आवाज़े कल्ब। सुम्मा कसद कुलूबुकुम, फिर सख्त हो गए तुम्हारे दिल। मिन बादी ज़ालिका, इसके बाद। मिन का तर्जुमा यहाँ नहीं होना और बाद का माना बाद है, और किसका माना है? ज़ालिका का। फिर सख्त हो गए तुम्हारे दिल मिन बादी ज़ालिका, इसके बाद। फहिया, बस वो। कल हिजारती, पत्थर की तरह है। काफ तशबीह के लिए कल अदम तंजीमी और कमा हक़ुहु इसकी मिसाल में बोला जाएगा। और अल हजर, अल हिजारा किससे निकला है? हजर से। हजर अस्वद और हजर शजर उर्दू में हम बोलते हैं। फहिया कल हिजारा, पस वो पत्थरों की तरह है। औ या अशद्दु, ज्यादा सख्त या बहुत ज्यादा सख्त। कसवतन सख्त, कसवतन सख्त। और अशद्दु कसवा, या ज्यादा सख्त पत्थरों से भी। व इन्ना, और बेशक। मिनल हिजारती, पत्थरों में से बाज ऐसे हैं। लमा, अलबत्ता जो। यतफज्जर, फूट पड़ते हैं। मिन्हु, उससे। अल अनहारु, नहरें। यतफज्जर उर्दू में हम बोलते हैं फजर। सुबह की नमाज का नाम है फजर, और फजर का नाम है पो फूटना। पो फूटने का मफहूम क्या है? ये उर्दू ज़बान का लफ्ज़ है, हमारी उर्दू शरीफ कमजोर है, इसलिए वज़ाहत किए देते हैं कि सुबह की आज़ान से पहले तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले मशरिक से लेकर आसमान की तरफ एक लंबी लाइन लगती है रोशनी की। जिस तरह आप दिन के वक्त देखते हैं कि आसमान पर रॉकेट एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा होता है, तो उसके पीछे उसके धुएं की लंबी लाइन होती है, हमें जो कि वो रोशनी नजर आती है। बिल्कुल इसी तरह की लंबी लाइन होती है। वो फजर की अज़ान से 15-20 मिनट पहले वो लाइन लगती है। उसके लिए कोई रॉकेट नहीं छोड़ा जाता, वो ऑटोमेटिकली अल्लाह का निजाम है, तो वो खुद ब खुद अल्लाह के हुक्म से लगती है। फिर 15-20 मिनट के बाद वही रोशनी फैलती है। जब वो फैलती है तो उसे सुबह सादिक कहते हैं। जब वो रोशनी फैलने लगती है उसे सुबह सादिक कहते हैं। उस वक्त आज़ान फजर का टाइम होता है और उसी वक्त रोजा बंद किया जाता है। उसको कहते हैं फजर, वो फूटना। चूंकि वो रात के अंधेरे को वो रोशनी फाड़ के रख देती है, इसलिए उसे फजर कहते हैं। लम्हा, अलबत्ता जो। यतफज्जरु, फूट पड़ती हैं। मिन्हु, उससे। अल अनहारु, नहरें। जी। व इन्ना मिन्हा, और बेशक उनमें से कुछ पत्थर ऐसे हैं, बाज पत्थर ऐसे हैं। लमा, अलबत्ता जो। माँ के मानी में से जब इसका तर्जुमा जो होता है तो ये उर्दू में बोला जाता है। माहौल, माता, माजरा, माफौकुल फितरत, मावराए दालत वगैरह। यशक्कु, अलबत्ता जो फट पड़ते हैं। उर्दू में क्या बोलते हैं? शक्कुल करर और शक्के सदर। फयखरुजु, पस निकल आता है। मिनहुल मा, उससे पानी। अल मा के उर्दू में इस्तेमाल करें माउल हयात और माउल लहम। व इन्ना मिन्हा, और बेशक उनमें से बाज ऐसे हैं। लमा, अलबत्ता जो। यह बितु, गिर पड़ते हैं।
یا بھی تو گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے، خشیت الہی اللہ کا خوف، یہ لفظ ڈائریکٹ بولا جاتا ہے، وَمَا اللَّهُ اور نہیں اللہ تعالی، بِغَافِلٍ ہرگز غافل، عَمَّا ان کاموں سے جو تعملون تم سب کر رہے ہو۔ تعملون کس سے نکلا؟ عمل سے۔ آج کے ہمارے سبق میں کل 2 لفظ ہیں، کسرت اور کسوہ، دونوں کا روٹ ایک ہے، اس وجہ سے اسے ایک ہی تصور کیا جائے گا۔ ثم کسرت پھر سخت ہو گئے، قلوبکم تمہارے دل، من بعد ذالک اس کے بعد، فہی کالحجارہ پس وہ پتھر کی مانند ہیں، پتھر کی طرح ہیں، او اشد قسوہ یا اس سے بھی زیادہ سخت، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ اور بے شک پتھروں میں سے بعض پتھر ایسے ہیں جو البتہ جو یتفجر ان میں پھوٹ پڑتی ہیں، منہ ان سے الانہار نہریں، وَإِنَّ مِنْهَا اور بے شک ان میں سے بعض پتھر ایسے ہیں، لما البتہ جو یشقق پھٹ پڑتے ہیں، فیخرج پس نکل آتا ہے، منہ الماء اس سے پانی، وَإِنَّ مِنْهَا اور بے شک ان پتھروں میں سے بعض پتھر ایسے ہیں، لما البتہ جو یہبط گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ اللہ کے ڈر سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تمہاری زندگی کے ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ کی ویڈیو فلم بنائی جا رہی ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تم کیا کر رہے ہو اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ تمہاری زندگی کی ویڈیو فلم بنائی جا رہی ہے، اس ویڈیو فلم کا نام اعمال نامہ ہے۔ قیامت کے دن یہ اعمال نامہ، یہ آپ کی زندگی کی ویڈیو فلم آپ کو دکھائی جائے گی۔ یہ جناب آپ کرتے رہے ہیں، یہ آپ کے اعمال ہیں، یہ آپ کی نیکیاں ہیں، یہ آپ کی برائیاں ہیں۔ اقرا کتابک اپنا اعمال نامہ خود پڑھ لو، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا آج تمہارا حساب کسی اور کو لینے کی ضرورت نہیں، تمہارا حساب آپ خود لے سکتے، اپنا حساب خود لے سکتے۔ چھوٹی سے چھوٹی بات وہ بھی اعمال میں لکھی ہوگی، آپ کی زبان سے جو بھی نکلے گا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید تمہاری زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا مگر اسے لکھنے کے لیے فرشتہ موجود ہوتا۔ قیامت کے دن جب اعمال نامہ دیکھیں گے تو انسان حیران و ششدر رہ جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے۔ ہماری حاضر کتاب، میرے اس اعمال نامے کو، میری زندگی کی اس ویڈیو فلم کو ہوا کیا ہے، یہ کیسی ریکارڈنگ ہے؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ یہ چھوٹی بات بھی نہیں چھوڑتی، یہ بڑی بات بھی نہیں چھوڑتی، یہ تو ہم نے مزاق کیا تھا، یہ بھی کہا ہوا ہے۔ ہماری حاضر کتاب، اس کتاب کو ہے کیا؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ یہ چھوٹی بات بھی نہیں چھوڑتی، یہ بڑی بات بھی نہیں چھوڑتی، ہر بات اس میں لکھی ہوئی ہے۔ اپنی زندگی کی ویڈیو فلم اس انداز میں ریکارڈ کروائے کہ قیامت کے دن شرمندگی نہ ہو۔ اسی وجہ سے رب العزت تمہیں بار بار باتیں دے رہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تم جو کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے، تمہاری ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ شرمندگی سے بچیں، اپنے اعمال کو اچھے طریقے سے ادا کریں تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہو سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔